بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین ناظرین، یہ درس نمبر 1431 ہے اور آج سورۃ الفرقان کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 10 اور 11۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، تبارک بڑی ہی بابرکت ہے، الذی وہ اللہ کی ذات، ان شاء کہ اگر وہ چاہے، جعل لک بنا دے آپ کے لیے، خیرن بہت بہتر، من ذالک اس سے، جنات ایسے باغات، تجری کے بہتی ہوں، من تحتها الانہار کے جن کے نیچے نہریں، ویجعل اور وہ بنا دے لک آپ کے لیے، قصورا محلات، بل کذبوا بلکہ انہوں نے جھٹلایا بالساعۃ قیامت کو، واعتدنا اور ہم نے تیار کی ہے، لمن اس شخص کے لیے جو کذب بالساعۃ قیامت کو جھٹلائے، سعیرن بھڑکتی آگ۔ ترجمہ یوں ہے، وہ اللہ بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی باغات جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں، نیز تمہارے لیے محل بنا دے، بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتے ہیں اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ اللہ بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیز بنا دے۔ دوسری بات، یعنی ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں۔ تیسری بات، نیز تمہارے لیے محل بنا دے۔ چوتھی بات، بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتے ہیں۔ پانچویں بات، ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں مشرکین کے اعتراضات بیان کیے گئے تھے، اور ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض ان مشرکین کا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ تھا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ محمد کے پاس کچھ باغات ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کے ایک باغ تیار کر دیتا، اس باغ میں سے وہ خوب کھاتے، پھل پھلاریاں ترکاریاں وغیرہ، اناج غلہ سب۔ اس اعتراض کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں دے رہے ہیں۔ تبارک الذی، بڑی بابرکت ہے وہ ذات اللہ کی، اس کو معمولی مت سمجھو، وہ برکت والی ذات، انشاء اگر وہ چاہے، جعل لک خیرا بنا دے پیغمبر آپ کے لیے بہتر چیز، من ذالک اس سے بہتر۔ یہ لوگ جس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں، جس باغ کا تقاضا کر رہے ہیں، جس سطح کے باغ کا، جس کشادہ باغ کا مطالبہ آپ کے لیے کر رہے ہیں، اگر اللہ چاہے تو اس سے 1 گنا زیادہ وسیع و عریض، کشادہ اور اس سے زیادہ معیاری، 1 گنا زیادہ، ہزاروں گنا زیادہ باغات دے دے، جن باغات کے نیچے نہریں جاری ہوں، نہریں۔ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو آپ کے لیے محلات بنا دے، محلات سونے چاندی کے اینٹوں کے بنے ہوئے محلات بنا دے، شاندار۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نمونہ بنایا ہے، آپ امیر کے لیے بھی نمونہ بنے، غریب کے لیے بھی نمونہ بنے، بڑے کے لیے بھی نمونہ بنے، چھوٹے کے لیے بھی نمونہ بنے، عرب کے لیے بھی نمونہ بنے، عجم کے لیے بھی نمونہ بنے، مرد کے لیے بھی نمونہ بنے، بچے کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، بوڑھے کے لیے بھی، جوان کے لیے بھی، سب کے لیے بھی آپ نمونہ بنے۔ اس میں حکمت ہے کہ ہم نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے، اس میں حکمت ہے۔ آپ پر کبھی فاقہ ہوتا ہے، کبھی غربت میں ہوتے ہیں، یہ کیوں؟ اس لیے تاکہ آپ اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے سب کے لیے آپ نمونہ بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ہے، اس کے ہاتھ کو کون روکنے والا ہے؟ اور نبی کی غربت اور نبی کا فاقہ اور نبی کی فقر یہ اختیاری ہے، اضطراری نہیں۔ اللہ کے نبی کے لیے تو پیش کر دیا گیا تھا، آپ کو جو چاہے وہ حتی پہاڑ سینے کی شکل میں اگر آپ چاہیں دے دیں گے۔ پیغمبر نے نہ عہدے اور منصب کو طلب کیا، نہ مال اور دولت کو طلب کیا، نہ دینار و درہم کو طلب کیا۔ نبی نے پوری امت کے لیے قربانیاں دیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی سی زندگی گزاری جس میں کسی بھی قسم کا تصنع اور تکلف نہیں تھا۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل کذبوا بالساعہ، یہ مشرکین ایسے ہیں اگر آپ کو دے بھی دیا جائے سب کچھ جب بھی جھٹلائیں گے، یہ قیامت کو جھٹلانے والی قوم ہے۔ اور وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے ان لوگوں کے لیے جو قیامت کو جھٹلا رہے ہیں دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے، دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس دوزخ سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔